خوشبو کی ضرورت۔ خوشبو کے استعمال کے بے حد حکمتیں ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی حکمت جل ہے حمل ٹھہرانا ہے، جو اسلامی اور فطری لحاظ سے ارتباطی زندگی کا اولین اور اہم ترین مطلب و مقصود ہے۔ دوسری طرف سائنسی لحاظ سے عضو مخصوص کی جراثیم اور گندگی سے پاکی اور صفائی مطلوب ہے، اور اس مقام سے اٹھنے والی گندگی وہ کا ازالہ کرنا ہے جو دوران حیض سے اس مقام سے گندے خون کے اجراء سے پیدا ہوتی ہے۔ عبودیت و قربت خداوندی کے پہلو سے طہارت و پاکیزگی اسلام کا امتیاز اعلیٰ ہے۔ موجودہ تہذیب میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ جدید تہذیب نے لاکھوں ٹھوکریں کھانے کے بعد اس راز کو پایا ہے کہ جیسے اسلام نے گزشتہ 15 سال سے قبل انتہائی آسان پیرائے فطرت انسانی کا جزو لازمی قرار دیا تھا اور اسے اعلیٰ معیار تک پہنچا دیا تھا۔ حیض و نفاس کے بعد طہارت کا یہ طریقہ اپنے اندر جنسی تسکین کا بھی سامان رکھتا ہے۔ خوشبو کا استعمال صحت افزا ہونے کے ساتھ ساتھ شہوت انگیز بھی ہے۔ باقی کا یہ طریقہ ایک لحاظ سے عورت کے بناؤ سنگار سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس سے مرد کے لیے اس کشش میں اضافہ ہوتا ہے اور جذبات و مستی لا کر شہوانی لذت کی انتہا تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اسے جنسی کشش کا بے حد محرک قرار دیا جاتا ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی تعلیم دے کر وابستہ رشتہ ارتباط کے اندر جنسی زندگی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور جنس سے لطف اندوزی کے لیے فضا کو زیادہ سے زیادہ سازگار بنایا ہے۔ خوشبو بمقابلے جنسی تحریک۔ انسانی ہوس میں قوت شامہ کا بذری داخل اس قدر نمایاں ہے جس قدر کے دوسری کم عرصے میں کسی بھی شے کے اچھے یا برے ہونے کا ادار کر لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنسی تحریک کو پانے میں اس قوت شامہ کے بے حد نمایاں ہاتھ ہے۔ ہزاروں سال قبل بھی جب انسان جبکہ مانند حیوان تہذیب سے آشنا تھا، تب بھی اس کو اپنی غذا اور شکار کی تلاش میں اس قوت شمع سے کام لینا پڑتا تھا، اور اس وقت کی بیداری کی راہ سے وہ خطرے کو پانپ لیتا تھا۔ اسی طرح انسانی جسم سے نکلنے والی بدبویات بھی اپنا کام دکھلاتی ہیں، اور اس میں جنسی دعوت دینے والی خوشبو بھی شامل ہے جو اپنا اظہار دیتی ہیں کہ قربت کے لیے نسابت مناسب ہے اور قربت کے لیے فضا کا عادت ساز ہو چکی ہے۔ حیض ایک ایسی شے ہے جس کا ناگوار بو سے مرد قربت سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ حیض جاری ہونے سے پہلے بیضہ دانی میں بیضہ پکنے کے دوران جسمانی نظام میں بہت سی کیمیائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں تاکہ عورت اگر حاملہ ہو جائے تو جسمانی نظام عمل کے لیے سازگار ہو۔ اس سے وقت کے ہارمون بھی بنتے ہیں اور پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں، لیکن ہارمون جسم میں موجود ہونے کی بنا پر پسینہ اور پیشاب کے راہ سے خارج ہو کر مخصوص گویا خوشبو کا اظہار کرتے ہیں، جس سے مرد کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی رفیقہ حیات قربت کے لیے تیار ہے۔ اگرچہ رفیقہ حیات کے جسم میں بھی بینی بینی خوشبو کسی قدر کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، کم ہونے کی صورت میں اس کا ادراک زیادہ دیر سے ہوتا ہے، لیکن وہ مسلسل اپنا اثر دکھلاتی ہے۔ بے شک نہانے سے جسم کی پیشتر بدل جاتی ہے، لیکن قدرے دیر کے بعد وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ زمانے قدیم سے ہی انسان کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ جنسی بلوغت کے بعد ہی انسان میں یہ بو پیدا ہوتی ہے۔ جو جنسی بلوغت کے مختلف دور گزرتے ہیں، جسمانی بو میں تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں اور بکول ماہر جنسیات و میٹوری جسمانی بو شامل جنسی خصوصیات کے حامل ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے جسم میں بینی بینی جنسی کشش اور بیداری میں بہت اہم حصہ لیتی ہیں، اور اکثر مشاہدے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جنسی مقصود جتنا صحت مند اور پرکش ہوگا اتنی ہی اس کی جسمانی خوشبو لطیف ہوگی۔ بعض خوشبوئیں جہاں جنسی تحریک پیدا کرتی ہیں تو بعض مخصوص بدبوئیں اس کو وقتی طور پر دبانے کا باعث بھی بنتی ہیں، جن میں سرپیرست دانتوں کی بدبو اور گندگی سے پھٹے ہوئے پسینے بھرے جسم کی بو۔ اسی طرح بعض بوئیں مرد میں وقتی طور پر جنسی جذبات سرکارنے کا باعث بن کر عورت کو جنسی قربت سے نفرت دلانے کا باعث ہی بنتی ہیں، اور ان کا اثر ذیل کرنا بے حد ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی جسمانی بو دور کرنے کے لیے بہت تیز خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تیز خوشبو اور جسمانی بو باہم مل کر مزید نقصان دہ اثرات پیدا کرتی ہے۔ اس لیے بہتری یہی ہے کہ ہلکی اور بینی خوشبو کو استعمال میں لایا جائے، کیونکہ عورتیں خوشبو کو زیادہ پسند کرتی ہیں، اس لیے استعمال بھی وہی سے زیادہ کرتی ہیں، جو جسمانی خوشبو سے مل کر بڑی بحلی بن جاتی ہیں اور جنسی جذبات پیدا کرنے میں بڑی زیادہ اثر ثابت ہوتی ہیں۔ ورزشی پروگرام جنسی زندگی کو زیادہ فعال اور پرلطف بنانے کے لیے لیورز کے مطابق ذیل میں ورزشی طریقے بے حد مفید ثابت ہوئے ہیں۔ اپنے لیے ایسی ورزش منتخب کیجیے جو آپ پر گراں نہ گزرنے، آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بننے اور نہ ہی تھکاوٹ پیدا کر کے۔ ورزش ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے آپ لطف اٹھا سکیں اور جس کے بعد آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں۔ اکثر لوگوں کے لیے، جن میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں، صبح کی سیر اور اس کے دوران تھوڑی بہت جاگنگ ایسی ورزش ہے، اس کو آزمائیں۔ اس کے علاوہ پو پیراکی بھی ایک اچھی ورزش ہے، بشرطیہ
اس کی سہولیات میسر ہوں۔ سائیکل چلانا ایک اچھی ورزش ہے اور پرلطف بھی اور مہنگی بھی نہیں، سبھی لوگ اس سے کم و بیش فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ورزش کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھیں، ایسی ورزش کو ترجیح دی جائے جو آپ کے جسم کے ان حصوں کو بھی توانائی عطا کرے جو استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ میاں بیوی کو مل کر ورزش کرنی چاہیے، وہ مل کر پارک کی سیر کر سکتے ہیں، یہ دوڑ سکتے ہیں، یہ سائیکل چلا سکتے ہیں، اس سے یقینی طور پر ان میں ایک دوسرے کے لیے جنسی کشش بڑھ جائے گی۔ ورزش کے کسی بھی پروگرام سے فوری نتائج کی امید نہ رکھے، اچھے اثرات پلک جھپکتے ہی نہیں پیدا ہو جاتے، ان کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے اور انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کا بھی یاد رکھیں کہ ورزش کے علاوہ اچھی صحت کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو فرد اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، خوراک پر توجہ دیتا ہے، ورزش کرتا ہے اور خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے، وہی بھرپور جنسی زندگی گزارتا ہے۔ کیا آپ خود کو مردانہ وجاہت میں کم محسوس کرتے ہیں یا شادی کے نام سے خوف محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ کی تمام محرومیوں اور غلطیوں کا ازالہ ممکن ہے۔ تاثیر دواخانہ کا شادی کورس جو آپ کو اعتماد کی بلندیوں تک لے جائے گا، آپ کو وہ طاقت و قوت مہیا کرے گا کہ آپ کی ازدواجی زندگی کی رونقیں اور خوشیاں دو بالا ہو جائیں گی۔ باہ کی کمی، اعصابی و جنسی کمزوری، اعصاب کی کمزوری، ڈھلتی عمر کے اثرات، جوانی کی بے راہ روی کا کامیاب علاج۔ تاثیر دواخانہ کا شادی کورس جو آپ کی شادی کو کامیاب بنائے، ازدواجی زندگی اور عمل کے احساس اور وقت کو بڑھائے۔ تاثیر دواخانہ، کامیاب ازدواجی زندگی کا ضامن، آپ کی خدمت، تاثیر کا افتخار۔ تاثیر دواخانہ، اقبال روڈ، متصل نور محل شادی ہال، نزد کمیٹی چوک، راولپنڈی۔